بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان جب عاجزی اور انکساری کا مظہر اور مجسم بن جاتا ہے تو پھر فیوض و برکات و انوار و تجلیات کی وجہ سے اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان تکبر، غرور، حسد، کینہ کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی مثال ہر انسان کے سامنے ہے۔ فیض حاصل کرنے کے لیے، نور حاصل کرنے کے لیے زانو تلمذ بچھا کر کسی صاحب نظر کے سامنے بیٹھ جائیں اور اپنا مدعا پیش کریں، لیکن اس کے اوپر سوال و جواب نہ کریں۔ خاموشی جو ہوتی ہے وہ ہر سوال کا جواب ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک بہت بڑا بزنس مین لینڈ لارڈ کسی پیر صاحب کا مرید ہو گیا۔ 4 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن اس کو فیض کی ایک رتی بھی نصیب نہ ہوئی جو وہ چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مرید ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ شاگرد بنا تھا۔ 4 سال کے بعد آ رہا کہ اپنے استاد محترم اپنے پیر صاحب سے، رہبر سے سوال کرتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ تمہارے اندر تکبر ہے جس کی وجہ سے فیض سے محروم ہے۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ۔ تو اس کے سبحان اللہ کہنے کے اوپر بھی پیر صاحب نے کہا کہ یہی تو شرک ہے۔ تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے یہ حمد و ثنا کے زمرے میں آتا ہے یا تعجب اور عجب کے زمرے میں آتا ہے؟ تو نے خود کو اپنے پر قیاس کرے، میں اور پھر تکبر، میں اور پھر شرک۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعی صاحب نظر کی نظر جو ہوتی ہے وہ دل پہ ہوتی ہے نا، تو اس دل سے پھر اس چیز کو نکال کے دور کر دیتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے نا کہ میرے چچا شیخ نجیب متوکل مجھ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس کے سینے میں منطق، فلسفہ اور علم الکلام سمایا ہوا ہے، لہٰذا اس سے یہ سلب کر لیں۔ تو غوث پاک نے، شیخ عبد القادر نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور یہ ساری چیزیں سلب کر کے معرفت، شرعیت رکھ دی۔ اور اس کے بعد پھر شیخ شہاب الدین سہروردی کی زندگی کو آپ پڑھ لیں تو اس طرح اس بندے نے عرض کیا کہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ کینہ، یہ بغض، یہ تکبر، یہ حسد جائے گا کیسے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ جاؤ گلے میں کوئی کشکول ڈالو اور اخروٹ بھیک مانگو، سوائے اخروٹ کے اور کوئی بھیک نہیں مانگنی ہے۔ اب وہ کسی زرگر کی دکان پہ جائے، وہاں تو سونے چاندی کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں اخروٹ کہاں ملتے ہیں۔ کسی کپڑے والے کی دکان پہ جائیں تو اس سے اللہ کے نام کا اخروٹ مانگے تو وہ کہاں سے دے گا؟ وہ اس کو دھتکار کے
اس کی عزت نفس سے حملہ کر کے اس کو باہر نکال دیں گے۔ اور جب اس نے یہ طریقہ شروع کیا نا، ہر بندے سے دھتکار پھٹکار، گری ہوئی نظروں سے، اس کے دل میں واقعی یہ بات آتی گئی کہ برداشت، صبر اور تحمل سے ہی بات بنے گی۔ ان لوگوں کی باتوں کا برا بلا نہ مانیے، جو کہتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں۔ وہ جو بات کہتے ہیں نا، اب یہ سمجھیں کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، جو ان کے اندر کا ضمیر ہوتا ہے نا، وہ بول رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو دوسرے کا ضمیر ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے سامنے اپنے ضمیر کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے برتن کے اندر یہ چیز ہے۔ یترشح لناہ بما فیہ، برتن کے اندر سے وہی چھلک کے باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وظائف سے، عملیات سے کوئی فیض پانا ہے تو کسی صاحب نظر کے پاس جائیں، بس اپنا مدعا بیان کریں کہ میں نے معرفت الہی کا درس لینا ہے، اس کا قرب لینا ہے۔ وہ جو آپ کو گر بتائے، وہ جو آپ کو بات بتائے، بس اس کو پلے باندھ لیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ مجھ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہے، تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ میرے پاس ایک سائل آیا، اس نے مجھ سے 36 کوسچن کیے، جن میں سے میں صرف 4 کا جواب دے سکا۔ اور صاحب علم جو ہے نا، لا ادری، میں نہیں جانتا، تو یہ بھی نصف علم ہے۔ لا ادری کہنا میں نہیں جانتا، نصف علم ہے۔ بزرگان نے یوں ایسے فیض دیا اور فیض لیا۔ آپ اگر فیض لینا چاہتے ہیں، درود پاک کی کثرت کیجئے، اور یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اندھیرے میں، نیم روشنی میں، نیم اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں۔ تعداد اگر فکس کرنا چاہیں تو 101، 313، یا پھر کھلا پڑھیں۔ ایک ٹائم مقرر کر لیں، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ الارم لگا کے رکھ لیں، اتنی تعداد میں آپ پھر پڑھیں، کھلا پڑھیں۔ اور کھلے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب فکس کا تعداد کر لیتے ہیں نا، ٹائم ملے نہ ملے، اس تعداد کو پورا کر سکیں نہ کر سکیں، سردی، گرمی، بارش، جھکڑ، آندھی، بیماری، خوشی، شادی، موت، سارے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کھلا پڑھیں۔ جب بھی موقع ملے نا، تنہائی میں بیٹھ کے پاک صاف جگہ پہ، پاک صاف کپڑے پہن کے، جسم کو معطر کر کے، وضو اور غسل سے آپ پڑھیں۔ بعض دفعہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انوار و تجلیات جو ہوتے ہیں وہ خفیہ ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں تو اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بھائی اللہ کے بندے، اثر یہی ہے کہ تو پڑھتا ہے اور یہ وقت دیتا ہے پڑھائی کو، یہی تو اثر ہے۔ اگر اثر نہ ہو تو دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا دل نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے انسان۔ وہ اس لیے میں کہتے ہیں کہ دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے نا، ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، کوئی بھی کسی فن کی، کسی ہنر کی تعلیم آپ حاصل کر لیں، ہر ایک کے قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ یہ جو عملیات کی اور وظائف کی فیلڈ ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے۔ کوئی صاحب نظر مل جائے تو منٹوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کرا دیتا ہے، اور اگر انسان خود لگا رہے تو کیا پتہ
کچھ بھی نہ ہو۔ جڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ کدے ہی نہ توڑے چڑیاں، اس لیے کسی صاحب نظر کا ہونا ضروری ہے۔ یا حیو یا قیوم درود پاک کی کثرت آپ پڑھیں، آپ کا دل جگمگائے گا، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے سب پہ، صبر اور تحمل، دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ سوچ سمر کر اس فیلڈ میں قدم رکھیے، کہیں ڈگمگا کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔